ہماری بہت پیاری ہماری استاد ڈاکٹر میمونہ مرتضیٰ ملک صاحبہ نے السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ خیریت سے آپ؟ الحمد للہ. السلام علیکم آپ جان, ٹھیک ٹھاک وعلیکم ہے؟ السلام. تاثیر قرآن ہمارا یہ سیگمنٹ ہے اور اس میں سوالات تو ہوتے ہیں بہت سارے. کچھ ہماری آڈینس جب یہاں بیٹھتی ہے تو ان کے پاس بھی جگن سوالات آتے ہیں اور میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ کافی گھنٹے ہمارے ساتھ گزارتے تو ان سے بھی کوئی نہ کوئی سوال لے لیا لیکن میں نے ایک سوال پوچھنا ہے اپنے لیے پرسنلی. بالکل پوچھیں آپ. کیونکہ مجھے کل ماما کا میسج آیا کہ دنیا جہان کے سوال پوچھتی ہو, وظائف پوچھتی ہو, جو خود مائیگرین کی پرابلم ہے, آدھے سر کی درد کی. اور انٹرسٹنگلی انف آپ دیکھیں کہ سوال بھی آج سوشل میڈیا پہ بھی یہی آیا ہے کہ آدھے سر کے درد کا کوئی وظیفہ بتا دیں. آپا قسم سے کبھی کبھی دوائیاں لے لیں, انجیکشن بھی ہاسپٹل جا کے لگوا لیں. 3 دن ایک ہفتہ جو رولنگ مائیگرین ہوتی ہے نا, جو آدھے سر کا درد, دوائی لی تھوڑی دیر کے لیے بہتر ہوا پھر شروع ہو گئی, اور دوائیاں بھی اتنی سخت ہوتی ہیں کہ معدہ اڑ جاتا ہے. تو کوئی وظیفہ بتا دے جس سے کچھ سکون مل جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت جبریل کا دم ہے جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کیا تھا سر کے درد کے لیے ہی. بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من کل حامۃ وعین لامۃ اللہ یشفیک. میں آپ کو جھاڑتا ہوں آپ کے سر کے درد کے لیے اللہ کے نام سے, ہر اس تکلیف سے جو آپ کو ہو رہی ہے, بری نظر سے, کسی بھی شر سے, کوئی بھی برائی, کسی کی نظر لگی اس کی وجہ سے ہوا, یا جس تکلیف میں سے بھی میڈیکلی ہے یا روحانی ہے یا جیسی بھی ہے, میں آپ کو جھاڑتا ہوں اللہ کے نام سے. یہ تو حضرت جبریل کا دم ہے. اور خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کہیں پر بھی کسی کو درد ہوتا تو آپ درد کے لیے دم کرتے, اذهب الباس یا رب الناس اشفی وانت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. اے اللہ اس درد کو دور کر دے, اس تکلیف کو دور کر دے. تو ہی تکلیف دور کر سکتا اور تو کوئی نہیں کرے گا. اور ایسی دوری دے اس تکلیف کو کہ پھر اس کا نام و نشان تک نہ رہے. آمین. تو اگر آپ اس کو عربی میں کر لیں تو ٹھیک ہے, نہیں تو اردو میں اس کے ترجمے کو پڑھ لیں. اور یہ دونوں دعائیں تمام احادیث کی کتابوں میں ہیں. اور یہ سوچ کے بھی پڑھیں کہ جس طرح آپ نے واقعہ بھی, ایک بڑی خوبصورت بات ہے کہ جس طرح سے آپ دعا تو بتاتی ہیں لیکن اس کے ساتھ جو واقعہ ہوتا ہے وہ ذہن میں پھر بیٹھ جاتی ہے وہ بات. تو بڑا اچھا اس کا انداز ہے بتانے کا. آپ بہت شکریہ. اور طریقہ یہی نیت کر کے سوچ کے اسی طرح پڑھیے انشاءاللہ. جوگن آپ بھی پڑھیں گے, بلکہ میں یہ کرتا ہوں کہ آپا سے کچھ چیزیں لکھوا لیتا ہوں. اگر یاد کرنے میں تھوڑی آسانی ہو تو آپ لکھوا لیجیے گا تاکہ جب بھی وہ سامنے ہو. واٹس ایپ کر دیں گی؟ میں کر دوں گی. میں تو یوں اپنا, اگر مجھے بھی مائیگرین ہوتا تھا تو میں یوں کر کے. اور اچھا آپ کو ایک مائیگرین کی بات بتاؤں, سیدہ عائشہ کو ہوتا تھا تو ایک دن وہ بہت دکھ سے ہائے ہائے کر رہی تھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ اگر تمہیں یہ پتہ چل جائے کہ اس مائیگرین کا, اس سر درد کا, آدھے سر کے درد کا کتنا اجر ہے تو تم واہ واہ کرو. جگن اس سے پہلے میں خود پہ دم کرتی تھی, میں نے چھوڑ دیا. میں نے کہا اگر واہ واہ کا یعنی اتنا اجر ہے تو ٹھیک ہے, پھر مجھے نہ واٹس ایپ کیجیے گا. ہم تکلیف میں ہی ٹھیک ہے اگر اجر ہے. اللہ تعالیٰ جب کوئی بھی تکلیف دیتا ہے تو یقیناً اس کا ایک اجر بھی ہوتا ہے. اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ دنیا میں بہت سی تکلیفوں کا آخرت میں اجر ملے گا. ایسا ہی آپ بالکل دنیا میں بھی ملتا ہے, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. جناب آڈینس میں کیا سوال ہے, جلدی سے سوال کیجیے ہمارے سے. جی بسم اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ میری نند ہے, ان کو 15-16 سال ہو گئے, کوئی اولاد نہیں ہوئی. وہ پنجاب میں ہے. انہوں نے کہا تھا کہ وظیفہ کوئی ایسا پوچھ لیں کہ ساری رپورٹیں ماشاءاللہ ان کی اچھی آئی ہیں, سب دونوں میاں بیوی کی, لیکن اولاد نہیں ہوئی. کتنی دیر سے نہیں ہے اولاد؟ 15-16 سال. ٹھیک. جی حضرت زکریا کی دعا ہے, رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. اسے کثرت سے پڑھیں کہ اللہ تو مجھے تنہا نہ چھوڑ. ویسے تو بہترین وارث تو خود ہے, بہترین. ہاں تو آپ ایسا کریں کہ یہ دعا ان سے کہیں کہ حضرت زکریا والی دعا کریں. سیدنا زکریا علیہ السلام بہت عمر رسیدہ تھے اور حضرت مریم کو دیکھتے تھے جب, تو یہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ اگر میرے بھی بچہ ہوتا تو میرے دین کو چلاتا. یہ تو عورتیں پتہ نہیں کر پائیں گی کہ نہیں, تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد عطا کی. ٹھیک ہے. اور یہ قرآن کی دعا ہے اور ماشاءاللہ بڑی مقبول دعا ہے. اکثر جن کو یہ جو آپ نے بتایا یہ پرابلم ہوتا ہے تو رب تعالیٰ سننے والا ہے, غفور الرحیم ہے. بہتری ہوگی تو آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی. آڈینس میں سے جی اور کون ہم سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی پوچھیے. وعلیکم السلام.
میرا سوال یہ ہے جیسے میں کوئی بھی کام اسٹارٹ کرتی ہوں نا تو بہت مشکل اور پریشانی سے ہوتا ہے. کام سٹارٹ مطلب کاروبار کی بات کر رہی ہیں جی آپ اپنی بات کر رہی ہیں اپنی فیملی کی نہیں آپ کے لیے ٹھیک جیسے ہے. میں پارلر وغیرہ کا اور کپڑوں کا کام بھی کرتی ہوں تو بہت مشکل اور پریشانی سے ہوتا ہے, اور میرے بچوں کو نا نظر بھی بہت لگتی ہے. آپ مجھے نظر کے لیے کتنے بچے ہیں آپ کے؟ 2 بیبی ہیں. چھوٹی سی لگتی ہے, میں تو سمجھی کالج اسٹوڈنٹ ہے ماشاءاللہ. تب سے ابھی میں آپ کو نان سیریس لے رہی ہوں, میں صدقے جاؤں آپ ان کے سوال کا جواب لیں گے. کالر بھی شامل کریں گے. لبنہ صاحبہ کہاں ہارون آباد سے بات کری. جی لبنہ صاحبہ آپ کا کیا سوال ہے؟ السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہیے. آسم بھائی کیا حال ہے؟ بالکل ٹھیک, اللہ کرم. آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. جی سوال کیجیے. آسم بھائی ڈاکٹر بلقیس سے میرا ایک سوال تھا. کہہ رہے تھے بلیک ہینڈس بہت ہوتے ہیں. بلیک ہیڈز. اور ڈاکٹر میمونہ سے یہ سوال ہے کہ سورۃ رحمان اور سورۃ واقعہ صبح صبح پڑھنے سے کچھ نقصان تو نہیں ہوتا ڈیلی روٹین میں اگر پڑھے تو؟ ارے قرآن پاک پڑھنے سے نقصان کیسے ہو سکتا ہے میری ڈاکٹر بہن؟ بلقیس والا آپ کو سوال تو ہم کل کور کر لیں گے, ان سے پوچھ لیں گے. یہ امانت ہو گیا. اور یہ جو آپ ایک چیز یہاں پہ کلیئر کیجیے. آسم بھائی آپ سے یہ بھی سوال ہے کہ پی ٹی وی ہوم پر آپ کام بھی کیا کریں. آپ کو قرآن بہت پڑھنے لوگ کی, شوق سے کوئی سورت سننے کی, کسی سے اجازت چاہیے, کوئی نقصان ہو گیا, کوئی چیز گرم ہے, کوئی تاثیر ہے, یہ بہت ساری باتیں ہیں. ان کے بارے میں تھوڑی کلیئرٹی دیجیے پلیز. دیکھیے میں احسن یہ میں خود بھی میرے کئی دنوں سے میرے دل میں آ رہا تھا, مجھے اس قدر سوال اسی بات کے آ رہے ہیں یہ جلالی ہے, یہ وظیفہ کر لیں, لوگ روکتے ہیں. دیکھیے وظائف ایک الگ چیز ہے, اور کل بھی جگر نے بھی یہ بات کہی تھی. قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا جو انسان ہے اسی کے وظائف میں بھی اثر ہوگا. یہ نہیں ہے کہ آپ آگے پیچھے تو قرآن کھولتے نہ ہوں اور کسی ایک آیت کو پکڑ لیں, وظیفہ بنا لیں اور اسی کو پڑھتے رہیں اور کہیں اثر نہیں ہوا. بیسکس تو پورے کریں نا. باقی سورہ رحمان تو قرآن مجید کی روح ہے, سب سے پیاری صورت ہے, اور اس کو پڑھنے کا کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ کسی آیت کے پڑھنے کا, کسی صورت کے پڑھنے کا نعوذ باللہ کوئی نقصان نہیں ہے. آپ جب چاہے پڑھیں, بلکہ سورہ رحمان اور سورہ واقعہ کو تو اپنی ڈیلی تلاوت میں رکھیں. سورہ واقعہ پڑھنے والے کو کبھی تنگ دستی نہیں ہوتی. حضرت عثمان کا زمانہ تھا, ایک صحابی بہت بیمار ہو گئے, ان کی 6-7 بیٹیاں تھیں, تو یہ گئے, انہیں پتا تھا کہ ان کا آخری وقت چل رہا ہے, تو کہنے لگے کہ آپ فکر نہ کیجئے, میں آپ کی بیٹیوں کو اپنی بیٹیاں سمجھتے ہوئے ان کا بیت المال سے خیال رکھوں گا. تو کہنے لگے نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے, میں نے سب کو سورہ واقعہ حفظ کرا دی ہے. ماشاءاللہ. وہ روزانہ سورہ واقعہ پڑھیں گی, رب ان کو رزق کی تنگی نہیں دے گا. تو سورہ رحمان پڑھنے والے پہ کوئی بیماری نہیں رہتی, سورہ واقعہ مستقل پڑھنے والے پہ کبھی تنگ دستی نہیں آتی. تو سورہ جلالی بات ایک کر دوں, ہاں جی, یہ جو جلالی کہتے ہیں نا آیت کریمہ کے لیے, خاص طور سے مجھے بھی بہت میسیجز آئے ہیں, یاد رکھیے گا اس کے معنی کو ذہن میں رکھیں, حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے کو ذہن میں رکھیں, یہ ہم کل انشاءاللہ تعالی اس کا ذکر کریں گے. باقی یہ ہے کہ کوئی آیت بھی اگر آپ وظیفہ کر رہے ہوں تو اس کا معنی ذہن میں رکھیں. یہ نہیں ہے کہ آپ نے 1,00,000 مرتبہ پڑھ دیجیے, میں نے تو آیت کریمہ لاکھ بار پڑھنے کے لیے تو پڑھ لیا, اثر نہیں ہوا. حضرت یونس نے ایک ہی بار پڑھی تھی, اور کیفیت تھی, اتنا اثر, نیت اور کیفیت بالکل صحیح ہے. جو ہمیں کیونکہ بریک کی جانب بڑھنا, آپ تو جو ہماری آڈینس میں انہوں نے سوال کیا تھا, بچوں کو نظر لگتی ہے اور کاروبار میں برکت نہیں ہے. یہ آپ بہت زیادہ کثرت سے سورۃ طلاق کی 2 آیت کا آدھا حصہ اور تیسری آیت پوری, وَمَن يَتَّقِ اللَّهُ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. اس کو 70 مرتبے ہر جمعے کو آپ عصر اور مغرب کے بیچ پڑھیں, اول آخر درود کے ساتھ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی. جناب یہاں پہ ایک بریک کا وقت ہوا ہے, ہمارے